اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قریش یہ مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں یہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر تجارتی کارپوریشن اور تجارتی ایک کمپنی کا سب سے پہلا وجود جو دنیا میں آیا اس کا بیان ہے، اور آج دنیا کمپنی کے نام پر کتنی ترقیاں کر گئی اور کمپنیاں کتنی تجارت میں آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا فاؤنڈیشن اور اس کی ابتدا اگر دیکھا جائے تو وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد باپ داداؤں نے یہ کمپنی کی بنیادیں ڈالی ہے۔ آپ سنیں گے تو بہت حیرت کریں گے کہ کتنا حسین کانسیپٹ ہے یہ، اور کیا دماغ تھا اور کیسی سوچ تھی اس وقت کے لوگوں کی۔ مکہ شریف کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اس کو تو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، ایسی وادی جہاں زراعت ہی نہیں ہوتی تھی، ہریالی نام کی چیز ہی نہیں تھی، پانی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، پینے کے لیے پورا پانی نہیں ہوتا تھا، تو کہاں سے کھیتی کریں گے اور کہاں سے باغ بگیچے لگائیں گے؟ لہذا لے دے کر اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو کھجور وہاں کی پیداوار تھی۔ اب ہوا یہ کہ مکہ شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور پورا قبیلہ قریش، قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں رہا کرتے تھے۔ ان کا جو کچھ بھی گزر بسر تھا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو آنے والے لوگوں کے نظر نذرانوں پر ہوا کرتا تھا۔ پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، تو چونکہ قریش جن کی شان حضور نے یہ بیان فرمائی کہ میرا خاندان قریش، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی کہ نبوت اس میں رکھی اور وہ نبوت مجھے عطا فرمائی۔ پھر قریش ہی میں صدانت کعبہ یعنی کعبے کی متولیت یہ بھی رکھی، قریش ہی میں سقا مائے زمزم، بیر زمزم، زمزم شریف کا کنواں یہ قریش ہی کی تحویل میں ہوا کرتا تھا، وہی پانی پلایا کرتے تھے۔ اور اس طور پر یہ سیادت، قیادت، امامات یہ بھی قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بہت سارے فضائل ہے قریش کو، تو جتنا جو کچھ بھی نظر نذرانے پر معاملہ چلتا تھا، اور جہاں جس کا کوٹا ختم ہو جاتا اور بیلنس ختم ہو جاتا تو اب وہ اتنے غیرت مند بھی ہوا کرتے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہاں، مرنے کو مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہاں، کوئی خوشی سے آ کر دے گا تو ٹھیک ہے، وہی جو بزرگوں کا طریقہ، تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، آرزو نہیں رکھنا اور کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا بھی نہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کا بیلنس ختم ہو جائے وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر خیمہ لگا دیتا تھا، موت کا خیمہ، وہاں جا کر پورے پریوار کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے۔ اب ہوتے ہوتے بھوک پیاس کی وجہ سے وہیں ایک ایک کر کے مر جاتے تھے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔
کیا زبردست ان کی غیرت تھی. آج وہ غیرت کی ضرورت ہے. اب ہوا یہ کہ ایسے ہی حضرت ہاشم جو سرکار کے جد اعلیٰ ہے، پردادا ہیں، ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا اسد. اور اسد جو ننھے سے بچے تھے ان کی دوستی دوسرے قبیلے کے ایک بچے سے تھی. اس کے یہاں راشن پانی ختم ہو گیا. ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم موت کے خیمے میں چلے جائیں گے اور پورا پریوار مر جائے گا. اب ننھے بچے کو بھی اماں نے بتا دیا ہوگا، تو وہ بچے نے اسد سے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے تمہیں الوداع، جائیں گے ہم، خیمے کے اندر مر جائیں گے. اب ننھی سی جان، وہ بھی سرکار کے جد اعلیٰ خاندان کے لوگ، جذبات اچھل گئے ان کے اور بے قابو ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے گھر پر آئے. امی نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا میرے دوست جو ہے، میرے ساتھی، ان کے یہاں ایسی مطلب تنگی کی حالت ہے اور وہ موت کے خیمے میں جانے والے ہیں، ان کو بچا لو. ماشاءاللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا پانی، ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. یہ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے آبا و اجداد، باپ دادا بھی ویسے ہی سخی ہوا کرتے تھے. تو ان کی امی نے بہت ڈھیر سارے چربی، بہت سارا کچھ اناج، یہ وہ سب کرانہ وغیرہ غلام کے ہاتھوں وہاں پہنچا دیا اور کہا کہ تم کو مرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رہو. ماشاءاللہ. اب ان کو جو ملا اب وہ کھا رہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا تھا، پھر ختم ہو گیا. اب ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب چلو وہی موت کے خیمے کے اندر. پھر الوداعی جو ملاقات ہوئی، پھر اسد رو رہے ہیں. روتے روتے گھر پر آئے تو اتفاق سے ان کے والد صاحب جن کا نام عمرو تھا، جن کو ہاشم لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی نسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. ہاشم کی بگیا میں پھول کھلا ہے، کعبے کی دھرتی کا قبلہ ملا ہے، بھیجے سب سلام مہک کائنات، مہک کائنات. وہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ننھا سا بچہ رو رہا ہے. قریب کیا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا ہمارے دوست کے یہاں ایسی پریشانی ہو گئی، امی نے پہلے کچھ کھانا دیا تھا وہ ختم ہو گیا، پھر جا رہے ہیں وہ مرنے کے لیے، میرا دوست نہیں رہے گا تو پھر مجھے بہت دکھ ہوگا، ایسا ویسا. ننھی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر حضرت ہاشم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. سارے قبیلے قریش کے لوگوں کو بلائے، سردار تھے وہ، سب لوگ ان کی آواز پر جمع ہو گئے. کام ہی کچھ نہیں تھا. کام کیا تھا؟ نہ کام نہ دھام کچھ، بس وہی نذرانے پر سب کچھ چلتا تھا. سب لوگ جمع ہو گئے. حضرت ہاشم نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے جس کا راشن پانی ختم ہوگا جا کر وہ مرتا چلا جائے گا، پاپولیشن کم ہوگا، اور جب افراد کی تعداد کم ہو جائے گی، دوسرے قبیلوں کی تعداد بڑھ جائے گی، وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہم کو غلام بنا لیں گے، ہماری بیویوں کو باندیا بنا لیں گے. کتنی شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بولے ہاں ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کون چاہتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں. تو حضرت ہاشم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ کرو کہ جس کے پاس جو ہے وہ سب لاؤ اور ان کو نذرانہ پیش کرو. سارے قبیلے کے لوگ گئے، لا کر اتنا دیا کہ ان کے گھر کا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب پھر حضرت ہاشم نے فرمایا، حضرت ہاشم نے اپنی طرف سے اونٹ اور بکری گائے ذبح کر کے اس کا خوب گوشت تیار کر کے اور سرید بنا کر، سرید جو حضور فرماتے ہیں سید الطعام سرید، کھانے میں سردار سرید ہے، جس کو آپ کیا بولیں گے؟ شاہی ٹکڑا. سالن کے اوپر وہ روٹی توڑ کر جو پکاتے ہیں، وہ جو کھاتے ٹائم پر چورتے وہ نہیں، باقاعدہ چور کر پکاتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے. تو یہ بڑا پاپولر کھانا تھا. حضرت ہاشم نے وہ کھانا اور وہ ڈش تیار کر کے لوگوں کو دعوت عام دی. آج لوگ ٹوٹ پڑے، خوب پیٹ بھر کے کھائے. زمانے کے بعد انہیں شکم سیر ہو کر کھانے کو ملا. تو وہ
ٹکڑے توڑ کر سرید بنانے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو اس طور پر انہوں نے سب نے مل کر حضرت عمرو کو ہاشم کا لقب دیا. ہاں کہ یہ باقاعدہ ہیوی ڈش اور سب سے پاپولر ڈش کھلانے والے، سرید کھلانے والے بزرگ ایسے. پھر انہوں نے ایک پرپوزل رکھا، دیکھو ایسے کام نہیں چلنے والا، کچھ تو کام کرنا پڑے گا. اب کیا کرنا؟ تو بولے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو مالدار ہوگا وہ مال لگائے، جو طاقتور ہوگا وہ جسمانی محنت کرے، ہے نا، جو ذہین ہوگا باقاعدہ وہ بھاؤ تاؤ کرے، تجارت کے اندر وہ مکھیا رہے گا. اس طور پر جو جس صلاحیت کا مالک ہے وہ اس اعتبار سے اس کمپنی میں کام کرے. کوئی انویسٹر بنے تو کوئی محنت مزدوری کرنے والا بنے، بوجھ ڈھونے اٹھانے لانے لے جانے والا بنے، کوئی باقاعدہ تھنک ٹینک کے طور پر کام کرے اور کیسے کرنا، کیا کرنا اور کہاں پر مال لے جانا، کہاں لگانا، کیسے کمانا، کیسے بات کرنا، کون سی چیز خریدنا، کون سی چیز بیچنا، کتنے پر خریدنا، کتنے پر بیچنا. اس کے لیے بھی تھنک ٹینک کے طور پر باقاعدہ ایک سوچنے سمجھنے والوں کی، سمجھداروں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ایسے پورے مکہ کے اندر سارے قریش کے لوگ اس میں انوالو رہیں گے اور پھر باقاعدہ تجارت کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے دماغ کے اندر ان کے یہ ساری باتیں ڈالی اور پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ یمن میں جائیں گے سردی کے موقع پر، اور وہاں جا کر گرمی کے جو ہے کپڑے اور جو اونی کپڑے، جیسے پہلے قبیلوں کے اندر وہی سب تیاری کیے جاتے تھے، اونی کپڑے تیار ہوتے تھے اور بلینکٹس تیار ہوتے تھے، وہ سب لے جا کر بیچیں گے. وہاں جو چیزیں ملتی ہے تو وہ چیزیں لا کر ادھر بیچیں گے. جہاں سرد علاقہ ہے، جہاں گرم علاقہ ہے وہاں سردی کے چیزیں بیچیں گے، اور جہاں سرد علاقہ ہے وہاں گرمی کی چیزیں بیچیں گے. ایسا انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا. اور یمن میں سردی کے زمانے میں رحلۃ الشتاء، سردی والا سفر کیا کرتے تھے، اور والصیف، گرمی والا سفر یہ مصر میں کیا کرتے تھے، ملک شام میں کیا کرتے تھے. اور اس طور پر سال میں یہ 2 سفر کرتے تھے، لیکن اتنا اس میں انکم ہوتا تھے، اتنی انکم ہوتی تھی، جو بھی انکم آئے ہر ایک کو باقاعدہ اس کے حساب سے ایسا تقسیم کرتے تھے کہ یہ قریش کا قبیلہ پورے عربستان میں سب سے زیادہ مالدار اور خوشحال بن گیا. ہاں، اور وہ ساری غربت، وہ افلاس، وہ مطلب پائی کی محتاجگی، وہ سب کچھ ختم ہو گئی اور خوشحالی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ سورت پاک نازل فرما کر قریش کے لوگوں کو ان کی پرانی حالت کو یاد دلا کر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے، ایلاف یعنی جمع کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت پیدا کرنا. کیونکہ پہلے تو بس شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب تھا، کسی کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. لیکن اللہ کی شان کہ حضرت ہاشم کے ذریعے پاک پروردگار عالم نے پورے قبیلے قریش کے اندر محبت کی ایسا جذبہ بیدار کر دیا کہ سب ایک دوسرے کے لیے جان لینے دینے کے لیے تیار ہو گئے ایک دم. تو ایسے ہی جہاں اتحاد ہوگا وہیں برکت ہوگی. اتحاد زندگی، اختلاف موت. تو یہ سب سے پہلے تو قریش کے اندر ایسی ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ اللہ نے جگا دیا، یہ بڑا احسان کیا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور گرمی اور سردی کے سفر کا جذبہ ان کے دل کے اندر بیدار کر دیا کہ گرمی میں کہاں جانا ہے، ملک شام، سردی میں کہاں جانا ہے، ملک یمن، تجارت کے لیے جانا ہے. اور وہ دور میں یہاں سے وہاں سفر کرنا آسان نہیں تھا. کوئی سفر پر گیا تو سمجھ لو کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے گیا، واپس آ گیا تو حیرت ہوتی تھی کہ زندہ کیسے آ گیا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے کا تو کوئی اور سورس نہیں تھا، بس جا رہا ہے، مسافر ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا کھانے کا، مار دیا اس کا، سارا چھین لیا، جو کچھ بھی ملا اسی کو کھا لیے، مزہ ہو گیا. یہی لوٹ پاٹ اور بالکل لوٹ گھسوٹ، یہی سارا کچھ ماحول تھا عرب کے اندر. تو یہ جو مکہ کے خدام اور وہاں کے متولیان، جب ان کا قافلہ نکلتا تھا
تو ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑی خانقاہ کے پیر و مرشد تشریف لے جا رہے ہیں. ہاں، لوگ بالکل آنکھیں بچھا کر ان کا استقبال کرتے تھے. لوٹ پاٹ تو دور کی بات، ان کی مہمانی خوب کیا کرتے تھے. آؤ بھگت ہوتی تھی عزت کے ساتھ. باقاعدہ ان کے سامان ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتے تھے، اچھے داموں میں بک جایا کرتے تھے، اور وہ بھی ہائی کوالٹی کی چیز پرووائڈ کیا کرتے تھے. تو اس طور پر وہ پورے عرب میں کوئی سرکشت رہے نہ رہے، لیکن ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. تو یہ جو ان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا صرف خانہ کعبہ کی خدمت کے صدقے میں. تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سردی اور گرمی کے جو سفر کرتے ہو اور چین و سکون کے ساتھ واپس آتے ہو، یہ بھی اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے. پہلے تو تمہارے اندر اتحاد پیدا کیا، پھر دماغ میں بات ڈالی کہ تم تجارت کرو، پھر تجارت کے راستے بھی تمہارے لیے پرامن کریں کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا، سب تمہاری عزت کرتے ہیں اور باقاعدہ ویلکم کر رہے ہیں. رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی، تو پھر تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، بتوں کو مت پوجو، ان کی عبادت مت کرو، بلکہ یہ خانہ کعبہ اس کا رب اللہ تبارک و تعالی، اس کی تم عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے تم کو بھوک کے وقت کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور لوٹ پاٹ، قتل و غارت گری اور دوسرے کے حملے سے تم کو بے خوف کر دیا. تو یہ سارے انعامات جو تم پر ہوئے ہیں اس خانہ کعبہ کی برکت سے. تو اس خانہ کعبہ کے رب کو مانو، کلمہ پڑھو، مصطفیٰ کے غلام بنو، ایمان لاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر، سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے بھی اس دور میں جب کہ بے روزگاری عام ہو رہی ہے، ایک سوچ ہے. یہ جو بچے ادھر ادھر بیٹھ کر موبائل کھیلتے ہیں، ہے نا، وقت برباد کرتے ہیں، ماں باپ کے دم پر پل رہے ہیں، انہوں نے غیرت جگانا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی ایک سنگٹنا بنانا چاہیے. سارے دوست کتڑے کے جتنے بھی ریکام ٹولے ہیں سب جمع ہو جاؤ، سوچ سمجھ کے. کیا نہیں کر سکتے یہ؟ ہاں، ارے صاحب جاؤ گھر گھر، بھائی تمہارا کتنا کرانہ لگ رہا ہے، کرانہ لگ رہا ہے، بس وہ ایک جو ہے باقاعدہ یہ سب آرڈر لیتے جائے، کہاں کس کے گھر میں کون سا کرانہ ہے، اس کی ساری مطلب لسٹ بنائے، ان کے گھر پہنچ کرانہ کرے. ملیں گے نہیں پیسہ؟ مل سکتا ہے. یہ ایسا گھر بیٹھے آپ، ارے لوگ دنیا کما رہی ہے، تم کیوں پیچھے ہو؟ بس باپ کا خون چوسنا، خون چوسنا، کتنا چوسنا؟ ارے کچھ کرو، بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ بھاجی مارکیٹ میں چلے جاؤ، وہاں ادھر کا ادھر جو کچھ بھی کریں گے بہت سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں، تو سوچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی اگر زیادہ مالدار ہے تو باقاعدہ وہ رکشہ خرید سکتا ہے، ٹیمپو خرید سکتا ہے، ٹیمپو کے اوپر آدمی لگا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے. یہ تو چھوٹے موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، بڑی بڑی چیزیں بھی بہت کچھ کی جا سکتی ہے. لیکن زیادہ تر سٹا، جوا، جگار کے اندر دماغ چلا رہے ہو، حق حلال کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور جس کی جیسی سوچ ہوگی اللہ اس کو ویسا رزق عطا فرمائے گا. حلال کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا رزق حلال دے گا کہ آپ بالکل وارے نیارے ہو جائیں گے اور بالکل آپ نحال ہو جاؤ گے. لیکن اگر غلط سوچ رہی، غلط تھنکنگ رہی، آسان اور ایزی منی یہ اگر سوچ رہی کہ چلو بھائی وہ کیا جنگلی رمی کھیل لیں گے، یہ کھیل لیں گے، ادھر انویسٹ کر لیں گے، ادھر کر لیں گے، گیم کھیل کر ایسا کر کے یہ کما لیں گے. ارے بابا کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، شکوے قسمت کیسا ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر پانی، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن،
بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری مقامات ہیں جہاں سے ہم کو بہت کچھ مل سکتا ہے، انکم ہو سکتی ہے. لہذا نوجوانوں نے اس حساب سے بھی کچھ سوچنا چاہیے. سورہ الاف، سورہ قریش، یہ ہمیں جھنجھوڑ کر ہمارے ذہن و فکر کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ کچھ اس انداز میں بھی کرو. صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے کنبے قبیلے اور پریوار اور خاندان کے بارے میں سوچو. جب دوسروں کے لیے سوچو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بڑھ کر برسیں گی اور ترقی حاصل ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز معلوم پڑ گئی تو اس کو اتنا راز میں رکھوں گا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. تو اتنا راز رکھنے میں فائدہ نہیں ہے، اسی کو کچھ براڈ سوچنا. ہاں، وہ کیا تو پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا تھا امبانی، آج کہاں سے کہاں بن گیا. اس کے بال بچے دنیا کا 3 نمبر کا سب سے بڑا رئیس اعظم بن گیا. اور بھی دوسرے لوگ دیکھو کہاں سے کہاں کیسے ترقی کر گئے. تو سوچیں گے تو ہوگا، نہیں سوچیں گے صرف کھیلتے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. سوچنے کے ٹائم پہ کھیلتے بیٹھتے اور تھک جاتے اور سو جاتے، کیا ہوگا. لہذا جہاں سے شروع کیا وہیں ختم ہوتا ہے، پھر وہیں صبح وہیں سے جہاں سے نکلے تھے وہیں کھڑے رہتے ہیں، آگے کوئی قدم بڑھتا نہیں. تو ایزی منی کے چکر میں، ایم ڈی بیچنے کے چکر میں، نشہ بیچنے کے چکر میں چھوڑو، کچھ اچھا بھی کرو اور اچھا بھی سوچو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے گا. الہ العالمین ہماری قوم کی ذب و حالی دور فرمائے، رزق میں خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرمائے، ہم سب کو متحد متفق اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا بنائے، ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں کے اندر جگائے. ہماری اپنی قوم کی آن مان عزت آبرو دھن دولت دکان مکان ایمان کی حفاظت و صیانت فرمائے. آنے والے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے بال بچوں کو، ہمارے اور ہمارے بال بچوں کو دونوں جہان کی خیر خوبی اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.